غلام شاہ صاحب نے جو کہا تھا سائیں جی ایم سید کے حوالے سے، وہ بھی اسی نوعیت کی ایک ہے. وہ 48 میں بات ہوئی تھی، پھر بادشاہ خان کو سیدھا جیل میں بھیجا گیا. سائیں جی ایم سید انٹرنیشنل پیس کانفرنس میں گئے تھے جو ویانا میں ہوئی تھی. اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یورپ اور امریکہ کے بھائیوں، اس ملک میں یہ نیا ہمارا ملک بنا ہے. گزشتہ 5 سال سے بے آئین ہے یہ ملک. آئین ساز اسمبلیوں کو توڑ دیا جاتا ہے. بغیر کیس چلائے ہوئے بادشاہ خان اور عبدالصمد خان کو جیل میں گزشتہ 5 سال سے آپ نے ڈال کے رکھا ہوا ہے. اور آپ تمام اس گلف کے تمام ممالک اور پاکستان سمیت تمام ممالک ایسے ملکوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں جہاں پہ نہ سول سوسائٹی ہے، نہ وہاں کا کوئی ریاستی نظام کا کوئی سٹرکچر ہے، جہاں پہ کوئی نہ آئین ہے، جہاں پہ متقل یعنی وہاں پہ ایک ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہوں کی صورت میں، ملٹری ڈکٹیٹرز کی صورت میں، یا کسی نہ کسی صورت میں. آپ تمام ان ممالک کو آپ سپورٹ کر رہے ہو اور وہ ایک اور برائی لا رہے ہیں. وہ جو میرے خیال میں آئین ساز اسمبلی میں لیاقت علی خان نے جو آبجیکٹو ریزولوشن داخل کیا، جس سے مذہبی انتہا پسندی کی بنیادیں اس کے آئین میں ڈلیں، مذہب اور ریاست کو، اور یاد رہے کہ وہ بھی انہی یورپی اور امریکن حکومتوں کے مفادات کے تحت یہ چیزیں ڈالی گئی، جس سے وہ ایسا آئین بنا. آئین نہ بن سکا، 125 سال پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن وہ نہ چل سکا. آج بھی اس آئین کی بنیادی آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے، اس نے مذہب اور ریاستی معاملات کو ملا کے چلانے کی ایک کوشش ہے، جو آج بھی 73 کے آئین میں بھی ہے، جو خدا کرے کہ اس سے جان چھوٹے. اگر نہیں چھوٹے گی تو یہ جو تفرقات ہیں، یہ جو تضادات ہیں، ایک ملٹی نیشنل اسٹیٹ والا، ایک یہ اور یہ پڑوسی ممالک کے ساتھ جو دوستانہ تعلقات، اگر یہ پاکستان اپنی فیوچر کی اپنی پالیسی نہیں اپنائے گا، نہ اس ملک میں امن ہوگا، نہ ترقی ہوگی، نہ خوشحالی ہوگی، نہ اس ریجن میں اور دنیا میں امن ہوگا. میرے خیال میں تمام دنیا کے جو بھی قومیں ہوتی ہیں، قوموں کے چاز ہم جو سمجھتے ہیں، زیادہ تر موٹے موٹے جو ہیں 4 اجزاء ہوتے ہیں. تاریخی طور پہ ان کا ایک وطن ہونا چاہیے، زمین ہونی چاہیے اس کے لیے، اس کی اپنی زبان ہونی چاہیے، مشترکہ اقتصادی مفادات ہونے چاہیے، اور مشترکہ ثقافتی ورثہ ہونا چاہیے. یہ 4 ریجنز ہیں. یقیناً یہ کوالیفائی کرتی تھی پشتون قوم پہ، لیکن چونکہ امپیریلسٹ قوت برٹشرز، اس وقت ان کی ایک پالیسی تھی کہ اگر اس دنیا میں نیشن اسٹیٹس بنیں گی، یعنی قوموں کی شکلوں میں اگر ممالک بنیں گے، تو وہ جو امپیریلسٹ جو مفادات ہیں اس کے ٹکراؤ میں جائیں گے. اس لیے سب سے پہلے 18ویں صدی یعنی 19ویں اور 19ویں صدی میں یہی کیا گیا کہ سب سے پہلے پشتون قوم کو ڈیوائیڈ کیا گیا ٹکڑوں میں. وہ آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی سرحد میں ہے، کوئی پنجاب میں ہے، کوئی افغانستان میں ہے، ان کو پہلے قوم کو تقسیم کیا گیا. میرے خیال میں جو ڈاکٹر حیدر لاشاری صاحب کی کتاب ہے، اس پہ میں نے پیش لفظ میں یہی بات لکھی بھی ہے. سب سے پہلے ان کو یہ کیا کہ یہ قوم اگر یہ طاقتور بن جاتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے ہمارے مفادات کو سرو نہ کرے. اس لیے پہلے اس قوم کو ٹکڑوں میں کیا. جرمن بھی جیسے جرمنی کو ٹکڑے کیا، 2 حصوں میں کر کے دیوار دے دی. اسی طریقے کیونکہ بھائی جرمن بڑے طاقتور ہیں، بڑے محنتی لوگ ہیں، یہ ہیں، اس طریقے سے اس کو پشتونوں کو پہلے ٹکڑوں میں بانٹا گیا، اس کی طاقت کو کمزور کیا گیا. پھر ان کو مذہب کی بنیاد پہ لڑایا گیا، ان کی اور
ان میں ترقی نہیں ہونے دی گئی، وہاں پہ تعلیم کو نہیں آنے دیا گیا۔ بادشاہ خان کی پوری تاریخ ہے کہ ان کے تعلیمی جدوجہد کے لیے انہوں نے کتنی کوشش کی، اور انگریز اسکول نہیں کھولنے دیتے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ یہ کہیں قوم سمجھ نہ جائے، پڑھ نہ جائے، اپنے حقوق کے لیے سمجھ نہ آ جائے ان قوم میں، اس لیے وہ ساری یہ کوششیں ہوتی رہیں۔ تو پشتونوں کی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی قومیں ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ اگر قوموں میں ایک خرابی آ جائے، ان میں کچھ برائیاں آ جائیں، تو پھر ان میں مختلف مسیحا، پیغمبر سب آتے ہیں۔ ان کے دو پیغامات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس قوم کی وہ خرابیاں اور اس میں اچھائیاں لانے اور اس قوم کو یکجا کرنے کی ایک کوشش۔ دوسرا جو اس کا اپنا اس قوم کا مفاد ہوتا ہے، اور دوسرا جو پیغام ہے وہ ہمیشہ وہ پیغام ہوتا ہے جو بین الاقوامی ہوتا ہے کہ جی اس قوم کے متحد ہونے کے بعد، اس کو طاقتور ہونے کے بعد وہ دنیا کے لیے کیا اچھائی کریں گے۔ یہ دو پیغامات ہوتے ہیں۔ اب کافی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تو اس کی قوم نے اس کو اپنے دور میں اس کو مانا ہی نہیں، اس کو وہ یکجا ہی نہیں ہوئے۔ پھر ایک وقت کے بعد وہ یکجا ہوئے، وہ ایمان لائے، اور اس کے بعد جو ہے اس قوم نے ترقی کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو فلسفہ تھا وہ فلسفہ عدم تشدد تھا کہ اگر ایک گال پہ آپ کو کوئی چماٹ دے تو آپ دوسرا گال دیں۔ تو یہ قوموں کے لیے مسیحا پیدا ہوتے ہیں، ان کا یہ پیغام ہوتا ہے کہ اس قوم کو میں سے برائیاں ختم کرنا، اس کو یکجا کرنا، اس کے بعد اس کو دنیا کے اچھائی کے لیے، دنیا کی امن کے لیے، دنیا کے خوشحالی کے لیے اس کو کردار ادا کرنا ہے۔ تو اگر قوم غلام ہے، قوم ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، قوم اپنے اندر لڑائی کر رہی ہے، تو نہ وہ اپنے قوم کے لیے اچھائی ہوگی، نہ وہ دنیا کے امن کے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے کیا تھا وہ الگ باتیں ہیں، لیکن دو باتیں سیدھی ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد دو خیالات کے لوگ تھے۔ ایک وہ خیالات کے لوگ تھے جس میں وہ مضبوط پاکستان کو مضبوط مرکز کے نام پہ دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ واقعی یا سمجھتے تھے یا دل میں بیمان تھے یا ایمانداری سے تھے کہ اگر پاکستان کو مضبوط بنانا ہے تو ایک مضبوط مرکز، سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہو، اور کچھ صوبوں کی کوئی صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو چلانا چاہیے۔ وہ ایک خیالات کے تھے۔ اس میں مسلم لیگ بھی تھی، شروعاتی خالق جو جماعتوں میں تھی وہ مسلم لیگ بھی تھی، اس میں سول بیوروکریسی بھی تھی، اس میں ملٹری بھی تھی، اور اسی فالو کو، اسی نظریے اور فکر کو بعد میں پھر پیپلز پارٹی نے یعنی اڈاپٹ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت اگر پورے پاکستان کی 60 سال اگر تاریخ دیکھی جائے تو آپ اگر اس کی حکمرانی دیکھیں گے تو تمام مرکزی مضبوط مرکز کے حکمرانوں کی طرف سے اس ملک کو چلایا جاتا رہا ہے۔ ان کی جو خیال تھا کہ مضبوط پاکستان بنے گا، وہ تو پاکستان مضبوط نہیں بن سکا۔ آج تو پاکستان اندرونی تضادات اور لڑائیوں میں گھرا ہوا پاکستان ہے۔ تو وہ خاکہ جس میں ملٹری، تمام وہ مضبوط مرکز کی سیاسی پارٹیاں، انہوں نے 60 سال ان کو حکمرانی کا، ان میں سے اور کوئی نہیں تھا، یا ماشاء اللہ کوئی ڈکٹیٹر تھا، یا کوئی سیاسی حکمران تھا، یا کسی نہ کسی مسلم لیگ کا بھی پیپلز پارٹی، ان کو حکمرانی کا موقع ملا ہے۔ نتیجتاً پاکستان کمزور سے کمزور تک ہوتا جا گیا۔ اور دوسرے خیالات کے وہ لوگ تھے جس میں بادشاہ خان تھے، جی ایم سید تھے، عبدالصمد خان تھے، اور تمام جو قوم پرست رہنما تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ڈی سینٹرلائزڈ پاکستان ہی مضبوط پاکستان بن سکتا ہے۔ یعنی اگر صوبوں کو وسائل اور اختیار آپ ان کا چھین لیں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا، یہ تضاد بڑھے گا، اور یہ
آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان 60 سال کے تمام تجربات ناکام ہو چکے ہیں. اب نئے پاکستان کی وہ تشکیل کرنی ہے جو ڈی سینٹرلائزڈ پاکستان ہو، جس میں مضبوط مرکز نہ ہو. صوبوں کو اپنے اختیارات اور وسائل ان کو دینے پڑیں گے تاکہ اپنے لوگوں کے لیے وہ ترقی کر سکیں، ان کے لیے سڑکیں بنائے سکیں، ان کا معیار زندگی بلند کر سکیں. وہ تو آج وہی بادشاہ خان کی آج ضرورت یہ ہے کہ وہ ڈی سینٹرلائزڈ پاکستان وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے، اور برملا کئی تقاریر میں ان کی یہ باتیں آئی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ سائیں جی ایم سید نہیں ہیں، آج بادشاہ خان ہمارے درمیان نہیں ہے. آج ملک کے جو حالات ہیں، پھر یہاں پہ تفرقات اور لڑائیوں کے لیے کوششیں جاری ہیں. خصوصاً آج کل وہاں پہ آپ کے پشتونخوا میں تو ہو چکا ہے، لیکن آج کل سندھ میں جو ہے یہی صورتحال کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے. ہمارے ڈاکٹر صاحب جبار صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کا اظہار کیا، اور میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو سندھ میں مستقل آباد پشتون اپنی شناخت آپ سندھ سے کرائیں اور تمام مفادات کے وہ حقدار بن جائیں جو باقی سندھی کے لوگ جو ہیں آپ بن جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے سندھ یونائٹڈ پارٹی بنائی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ مستقل آباد رہنے والا جس کے مستقل یہاں پہ مفادات ہیں، اس کو اپنا تشخص اس زمین سے کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ تمام وہ حقوق کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں لیکن ہم پاکستان میں تمام قوموں کے حقوق پہ کسی بھی آج یہ بھی نئی خبریں جی، آج تک تو یہی ہوتا آ رہا ہے کہ سندھ پہ سرحد پہ 48 میں کیا ہوا. 48 میں سب سے پہلے سرحد کی اسمبلی کو پہلے تحلیل کیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ بلوچستان کے ساتھ کیا ہوا؟ کلات ریاست کے ساتھ ہوا. بلوچستان میں کیا آپریشن کیا گیا؟ سندھ کی حکومت کراچی میں، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سندھ کو پہلے یہاں پہ ہندو مسلم جھگڑے شروع کرائے گئے.